السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ جی تو ہم اپنے ٹاپک کو شروع کرتے ہیں۔ آئیے نادیہ نورین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ جی السلام۔ سر، نصیحت ابراہیم کون سا مرکب ہے؟ نصیحت ابراہیم، ابراہیم کی نصیحت، کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی، مضاف الیہ کی اعرابی حالت کیا ہے؟ جر مجرور ہے۔ مجرور ہونے کی علامت کیا ہے؟ یہ کیونکہ مضاف الیہ ہے۔ علامت کیا ہے مجرور ہونے کی؟ جر کسرہ۔ مجرور ہونے کی علامت کیا ہے؟ علامت سر سوال نہیں سمجھ میں آ رہا۔ سوال تو میرا بڑا واضح ہے، بڑا واضح، بہت واضح سوال ہے۔ یعنی آپ روزانہ الحمدللہ ہم جو کلاس شروع کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس کی شروع میں ڈیٹیل دینی پڑ رہی ہے۔ کیا خیال ہے بیٹا، ایسا ہی ہوا؟ اوکے اوکے، ہمارے پاس جو اسماء ہیں، مثلا مرفوع، منصوب، مجرور، یہ میں اسماء کی بات کر رہا ہوں۔ جی سر۔ مرفوع میں ہمارے پاس واحد ہے، مثنی ہے، جمع ہے، اور غیر منصرف ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ جی سر۔ اور پھر ہمارے پاس وہ ہے وہ اسماء جو الف یا یا پر ختم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی غیر منصرف میں آ جاتے ہیں، ان کے بھی نیچے اگزامپل لے لیں گے۔ اوکے، مثلا میں کوئی اسم لکھتا ہوں، یہاں کوئی بھی نصیحت لے لیتے، آسان لکھتے ہیں، جا کے لکھنے میں مجھے آسانی ہو۔ مسلمن، کیا لکھا ہے؟ مسلم، مسلمن، مسلمن، ٹھیک ہو گیا۔ جی سر۔ مثنی مسلمانی، منصوب اور مجرور مسلمینی، ایسے مسلمین۔ ہو گیا۔ جی سر۔ جمع مسلمون، مس- اور نصب جر مسلمینی، مسلمین، مسلمین، سوری۔ اور مؤنث مسلمات، منصوب مجرور مسلمات، مسلمات۔ مسلم، غیر منصرف میں ابراہیم، ابراہیم، ابراہیم۔ ابھی جو میں بتا رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ اس کے بعد مس نادیہ آپ اور آپ جیسی مزید طالبات غلطی نہیں کریں گی، میں یہ امید کر سکتا ہوں۔ جی سر، ضرور انشاءاللہ۔ دنیا، دنیا، دنیا۔ موسیٰ، موسیٰ، موسیٰ۔ اوکے، اب اس کو تھوڑا سا یوں لے لیتے ہیں ہم۔ دیکھیں، اگر میں کہوں مسلم مرفوع ہے، ٹھیک ہے، تو مرفوع ہونے جی، کی علامت کیا ہوگی؟ ضمہ۔ کیا ہوگی؟ دما تو دما۔ ضمہ، ٹھیک۔
اس کو ہم ادھر لکھ لیتے جی ہیں. سر. ضمہ. مسلم منصوب ہے تو نصب ہونے کی علامت کیا ہوگی؟ فتحہ. فتحتين. مسلم مجرور ہے تو جر کی علامت کیا ہوگی؟ كسرتين. کسرہ. یہ علامات کیا ہیں؟ یہ علامات اصلیہ ہیں. کیا ہیں؟ علامات اصلیہ. علامات اصلیہ یعنی اصل علامات، اوریجنل جو ہیں گرامیٹیکلی. کوئی بھی علامت کسی بھی اسم کی رفع، نصب یا جر میں ان علامات سے میچ کر جائے تو وہ علامت کیا کہلائے گی؟ علامات اصلی. اصلیہ. اور اگر ان کے علاوہ کوئی آئے گی تو وہ کیا کہلائے گی؟ فرعی. کیا کہلائے گی؟ علامات فرعی. علامت فرعی یعنی وہ اصلی نہیں ہے، برانچڈ ہے. یعنی ہم نے اس کو کریٹ کر لیا کہ اس کی یہ علامت. مثنیٰ پر آئیں. مثنیٰ مسلمانی کے مرفوع ہونے کی علامت کیا ہے؟ الف. کیا ہے؟ الف. الف. اب یہ علامت کیا ہے؟ اصلی یا فرعی؟ اصلیہ فرعی. نادیہ نورین. جی سر، اصلیہ فرعی. الف کیا ہے؟ یہ فرعی علامت ہے یا اصلی ہے؟ اصلی ہے سر. تو پھر میں نے پیچھے کیا کہانی سنائی ہے؟ اس کا سر یہ مطلب میں فیل ہو فرعی گیا. ہے. سوری سر، وہ جواب نہیں فوراً سے دینا تھا. میں نے ابھی یہ بات آپ کو بتائی کہ ضمہ، فرعی. فتحہ، کسرہ یہ تین علامات اصلی ہیں. جی سر. ان کے علاوہ کوئی بھی آئے گی تو وہ کیا ہوگی؟ فرعی. فرعی ہوگی. اس کے باوجود آپ نے کیا کہا الف کا؟ سر سوری، فرعی ہے. میری جگہ بیٹھیں گی تو کیا فیل ہوگا نا؟ جی سر. مسلمینی. مسلمینی میں منصوب اور مجرور کی علامت ہے الیا. کیا ہے؟ الیا. یعنی یا. یہ فرعی ہے یا اصلی ہے؟ سر یہ بھی فرعی ہے. شکریہ. گڈ. مسلمون میں جمع سالم، یہ واو رفع ہونے کی علامت ہے. کیا ہے؟ واو رفع ہونے کی علامت ہے. میں آپ کا نام بھولوں گا نہیں، میں آپ سے روزانہ یہ علامتیں پوچھوں گا اب. اور اگر کسی دن آپ نے غلط بتائی تو یہ اچھا نہیں ہوگا. یعنی اچھا نہیں ہوگا سے مراد ہے کہ اٹ از ناٹ گڈ تھنگ. جی ٹھیک سر ہے ضرور. کہ آپ کو جی سر. اسپیشل آپ کے لیے یہ بات شروع کی گئی. تو میں یہ وہ والی بات نہیں کر رہا وہ جو استاد کیا کرتے ہیں نا اسکولوں میں کہ چنگا نہیں ہونا پھر دیکھ لینا. یہ وہ والا نہیں کہہ سر رہا میں، ٹھیک ہے، کیونکہ میں وہ استحقاق نہیں رکھتا. سمجھ رہی ہیں؟ میں نے ویسے کہا ہے کہ اچھی بات نہیں ہوگی. سر بہت شکریہ. جزاک مسلمینہ. اللہ. مسلمینہ میں یا ہے. یہ علامت کیا ہے؟ فرعی ہے یا اصلی ہے؟ فرعی. فرعی ہے. اب آتے ہیں جمع مؤنث کی طرف. مسلماتن، یہ ضمہ علامت ہے اس کے رفع ہونے کی. اصلی ہے یا فرعی ہے؟ اصلی سر. اصلی ہے. گڈ. مسلماتن کے اندر کسرہ ہے منصوب ہونے کی علامت. اصلی ہے یا فرعی ہے؟ آپ کا ٹیسٹ ہو گیا. سر فرعی. فرعی ہے. ویری گڈ. کیوں فرعی کہا اسے ہم نے؟ کیونکہ اس کے اوپر فتحہ ہونی چاہیے تھی تو یہ ہاں، کسرہ آ گئی. کیونکہ نسب میں اوریجنل کیا ہے؟ فتحہ ہے، لیکن یہاں کیا آ رہی ہے؟ کسرہ. تو یہ فرعی ہو گئی، فرعی. اصلی سے نکل گئی. اسی طرح جی سر. مجرور میں مسلماتن علامت کیا ہے؟ کسرہ. اصلی یا فرعی؟ اصلی ہے سر. اصلی. احسنتی. اب آتے ہیں ابراہیم پر. ابراہیم مرفوع علامت ضمہ. اصلی یا فرعی؟ اصلی سر. ابراہیم منصوب نصب کی علامت فتح. اصلی یا فرعی؟ اصلی سر. ابراہیم مجرور علامت فتحہ. اصلی یا فرعی؟ فرعی استاذ. یہاں پر ابراہیم کے مجرور ہونے کی علامت کیا ہے؟ فرعی استاذ. نہیں بتائیں. فتحہ ہے. فتحہ ہے لیکن یہ نصیحت ابراہیم، یہاں ابراہیم میں مجرور ہونے کی علامت کیا ہے؟ فتحہ. فتحہ ہے. بس میں اگر سوال کر سکتا ہوں کہ اس کی تو کسرہ ہوتی ہے، فتحہ کیسے ہے، تو کیا جواب ہوگا؟ کہ یہ غیر منصرف ہے
اور غیر منصرف کی علامت فرعی ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ جی سر. کلیئر؟ جی سر بہت اوکے، اچھے اب آتے جزاک. ہیں دنیا پر. دنیا کی یہاں پر رفع ہونے کی علامت تقدیری ضمہ ہے. کیا ہے؟ تقدیری دمہ. کیونکہ آخر میں حرف علت کی وجہ سے ہم کچھ کر نہیں سکتے. دنیا منصوب ہے، نصب ہونے کی علامت فتحہ ہے تقدیری. دنیا مجرور ہے، مجرور ہونے کی علامت کسرہ تقدیری. موسیٰ مرفوع ہونے کی علامت رفعہ تقدیری. موسیٰ منصوب ہونے کی علامت فتحہ تقدیری. موسیٰ مجرور جر ہونے کی علامت کسرہ تقدیری. ھذا ما لدی. سمجھ آ گئی بات؟ جی استاد. میں نے اپنا حق الحمدللہ. ادا کیا یا نہیں کیا؟ استاد بہت اچھے سے کیا. جزاک اللہ خیرہ. اوکے، فیل کی بات اگلے لیکچر میں کریں گے، اسی طرح ریپیٹ کر دوں گا انشاءاللہ میں. ناہیدہ آئیے. جی استاذ. کانا ابراہیم یقول لوالدیہ، کانا کا اسم کیا ہے؟ ابراہیم استاذہ. استاذہ نہیں. استاذ، سوری استاذ. شکریہ. کیسے پتا چلا کہ یہ اسم ہے؟ کیونکہ کانا کا اسم حالت رفع میں ہوتا ہے استاذ. احسنتی. یقول لوالدیہ کیا ہے جملے میں؟ یہ کانا کا خبر ہے. احسنتی. لوالدیہ کیا ہے جملے میں؟ یہ استاذ متعلق خبر فعل بن رہا ہے یقولو کا. متعلق فعل یقولو. یقولو کا فاعل کیا ہے؟ یقولو کا ہوا. کدھر لوٹ رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے اب راضی ہو رہا ہے. احسنتی. مہناز بانو. جی سر. یا کیا ہے؟ نادا. تو حرف ندا حرف. کدھر ہے؟ جی حرف ندا ہے یہ. ابھی کیا ہے؟ منادا ہے. کون سا مرکب ہے؟ یہ مرکب اضافی ہے. مرکب اضافی ہے. مرکب اضافی میں مضاف کیا ہے؟ اب. ایسے ہی ہے نا؟ جی. اب کی اعرابی حالت کیا ہے؟ رفع، نصب یا جر؟ نصب. نصب ہونے کی علامت کیا ہے؟ یہ کسرہ ہے. نو. فتحہ تقدیری. فتحہ تقدیری. کیوں ہوا ایسا؟ یہ جو اسماء خمسہ ہوتے ہیں تو نو نو ان کے جو. نو 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 یہ یا متکلم نے مجبور کر دیا ہے. جی جی. یا متکلم نے کیا کیا ہے؟ اس سے پیچھے کو زیر کر دیا ہے. زیر کر دیا ہے. ہم کچھ نہیں کر سکتے. لیکن یہ جو زیر ہے یہ اس کی علامت نہیں ہے، یہ حرکت بدلی ہے. کیا ہوا ہے؟ حرکت بدلی یہ ہے. علامت نہیں ہے، کیونکہ اس کی اصل علامت موجود ہے. مثلا ابن ہے نا لفظ ابن. جی. ابن ابن اوریجنلی اسم ہے اور اس کی علامات اصلی ہوتی ہے نا، ابن ابن ابن. جی. کوئی فرعی تو نہیں ہے، اصلی ہے سب. لیکن جی. مجبور کس نے کیا اس کو؟ یا نے. یا متکلم ہے. یہ املائی تبدیلی پیش آئی ہے. یہ کیسی تبدیلی ہے؟ املائی. املائی تبدیلی. اور املائی تبدیلی کو ہم گرامر سے نہیں لنک کر سکتے، اس لیے یہاں پر ہم کہیں گے فتحہ کیا ہے؟ تقدیری ہے. تقدیری. مجھے امید ہے کہ میری بیٹیوں کو یہ سمجھ آ رہا ہوگا انشاءاللہ. اوکے. لماذا تعبد هذه الاصنام؟ تعبد کا فاعل کیا ہے؟ تعبدو کا فاعل انت ہے. انت ہے. احسنتی. هذه جملے میں یہاں پر کیا بن رہا ہے؟ یہ اس میں اشارہ بن رہا ہے. جملے میں مقام کیا ہے؟ یہ حاضی اسنام. یہ وہ ہے. میں صرف هذه کا پوچھ مفعول. رہا ہوں بس. مفعول. بولیے. مفعول ٹھیک اور کہہ رہی ہیں، مفعول بن رہا ہے. جی. مفعول بن رہا ہے. کیا پرابلم؟ کیوں مفعول نہیں کیوں نہیں کہہ پا رہی؟ نہیں ہم سوچے پورا حاضی اسنامہ کو نہیں مفعول نہیں، کہیں. میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ الاسنام تو بدل ہے اس کا. جی جی بدل ہے. مفعول ہے. اب هذه کی اعرابی حالت کیا ہے اگر یہ مفعول ہے؟ تو اس کا منصوب ہوتا ہے. تو پھر کیا کہیں گے هذه کو ہم؟ اس کی جگہ پر ہے.
ہاں جی، نصب کی جگہ پر ہے. یہ بات آپ نے کیوں کہی کہ نصب کی جگہ پر ہے؟ یہ مبنی ہوتے ہیں، ان کو احسنتی، مبنی اس کی اسم ہے. مہاجن کہتے گڈ. ہیں. الاسنامہ کیا ہوا؟ یہ اس کا بدل ہوا. بدل ہوا. الاسنامہ کی اعرابی حالت کیا ہے؟ اس کی بھی وہی ہوگی جو اس کی ہے، تو منصوب. وہ ہے کیا؟ منصوب. منصوب کی علامت کیا ہے؟ یہ کسرہ ہے. اچھا، ارے یہ آپ فتح کو ہے. کسرہ لگ رہا ہے. نہیں، فتح ہے، فتح ہے. اینک استعمال کرتی ہیں کیا؟ جی ہیں، کرتی ہیں. جی. اچھا، کتنے نمبر کی ہے؟ کتنے نمبر کی ہے؟ سر ریڈنگ کے لیے. ریڈنگ کے لیے. عتیقہ کی. عتیقہ آئی ہے کلاس میں؟ بلا نہیں آئی. میں آپ کبھی آئے نا کلاس میں اس سے آپ ان کو بلاؤں گا، اس سے پوچھواؤں گا آپ کو کہ اس کی اینک کی نمبر کتنی ہے. آپ حیران ہو جائیں گی سن کر. اوکے، بارک اللہ فیکی. گڈ. شبانہ اعظمی آئیے. جی سر، السلام یا علیکم۔ ابھی، وعلیکم السلام. لماذا تسجد لهذه الاسنام؟ تسجد کا فاعل کیا ہے؟ انتا ہے سر، گڈ. لهذه الاسنام جملے میں کیا بن رہا ہے؟ متعلق فعل بنے گا۔ الاسنامی مجرور کیوں ہوا؟ کیا مسئلہ پیش آیا اس کو؟ لام حرف جر نے حاضی کو مجرور کیا اور اس کی وجہ سے اس کا بدل جو ہے وہ مجرور ہو گیا۔ ویری گڈ. احسنتی. ابھی میں اب کی اعرابی حالت کیا ہے؟ منصوب ہے سر۔ لماذا اس جملے میں کیا بنے گا؟ لماذا تسجد لهذه الاسنام؟ لهذه الاسنام. سر یہ جملہ فعلیہ ہے تو میں اس کو متعلق فعل کہوں گی۔ متعلق فعل ہے، بالکل ٹھیک کہا آپ نے. لیکن یہ بتائیے یہ شروع میں کیوں آیا؟ کیا پرابلم ہے اسے؟ یہ سر اسماء استفہام میں صدارت چاہتے ہیں جملے میں، اس لیے ایکسیلنٹ. اسماء و استفہام صدارت ڈیمانڈ کرتے ہیں، اس لیے وہ شروع میں آتے ہیں. مبین اختر آئیے. السلام علیکم۔ یا ابی لماذا تسأل هذه الاسنام؟ مجھے یہ بتائیے مبین اختر، آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے؟ جی جی نظر آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے جی سر، آ رہی ہے۔ آ رہی ہے. اس جملے میں ایک غلطی ہے، مجھے بتائیں وہ کیا غلطی ہے؟ اس میں غلطی تو نہیں ہے کوئی؟ شائستہ شمیم، کیا غلطی ہے اس جملے میں؟ سر اس پہ فتح آئے گا کہاں؟ اسنامہ پہ، اسنامہ ایکسیلنٹ. اسلامی ہے احسنتی. لیکن سر الف لام کی وجہ سے یہ کسرہ نہیں قبول کرے گا قبول۔ مبین اختر کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ دوبارہ بولیے. یہ اسنام پہ جو الف لام لگا ہے اسی وجہ سے یہ کسرہ پہ کسرہ نہیں قبول کرے گا کیا اسنام؟ وہ عربک میں کون سی وجہ ہے جو الف لام کسرہ پر مجبور کر دیتی ہے؟ الف لام میں وہ کیا طاقت ہے کہ وہ کسی اسم کی اعراب کو بدل دے؟ جو الف لام میں ہاں جی. جو جمع ہوتے ہیں، جو غیر عاقل، جو کسرہ، جو بروکن پلورل ہوتے ہیں، جو اس میں کی الف وجہ سے لام یہ کا پوری عربی میں کوئی لینا دینا ہے حرکات کی تبدیلی سے؟ نہیں، لیکن جو جیسے مساجد ہیں، المساجد، مسجد، المساجد وغیرہ، یہ بھی تو کسرہ میں آ جاتے ہیں جب ان کے پر الف لام لگتا ہے تو۔ کس نے کہا کہ یعنی المساجد؟ نہیں نہیں نہیں، نو نو، سوری، آئی کین ناٹ ٹیک اٹ. نو نو نو، ناٹ ایٹ آل. یہ ٹاپکس میں نہیں چھیڑ سکتا. یہ تو بہت بڑا بیسک مسٹیک ہے اگر کہیں اور اس کو میں ایکسپلین بھی نہیں کر سکتا. سوری، ویری ویری سوری. ہو سکتا ہے آپ کو برا لگے کہ میں نے اگنور کر دیا. یس، میں نے اگنور کر دیا. یہ تو بہت بڑا مسٹیک ہے انڈرسٹینڈنگ میں. شائستہ شمیم، جی سر۔ آپ نے کیوں کہا کہ اسنامہ منصوب ہے؟ سر یہ مفعول بن رہا ہے، حاضی مفعول ہے اور یہ حاضی کا بدل ہے، ویری گڈ. یہ ہادی کا مفعول بدل بھی ہے بن رہا اور ہے۔ الاسنامہ منصوب اس لیے ہوا ہے. یہاں پر یہ کسرہ کتابی غلطی ہے. الف لام کا پوری عربی میں ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ناٹ ایٹ آل. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. الف لام میں کوئی طاقت نہیں کسی کی حرکت کو بدل سکے. یہ اسٹوڈنٹ کو جو جی غلط سر۔ فہمی ہوئی ہے، وہ غیر منصرف اسماء ہوتے ہیں اور اسنام غیر منصرف نہیں ہے. افعال کے وزن پر ہے، منصرف اسم ہے اور نہ ہی یہ مضاف. اور وہ جو المساجد کی جو ان کو اشتباہ ہوا ہے، وہ غیر منصرف اسم جب مضاف الیہ بنتے ہیں تب وہ کسرہ قبول کرتے ہیں. وہ بھی کسرہ کیوں ہوتے ہیں کہ وہ اعرابی تبدیلی ہوتی ہے
کہ مضاف الیہ مساجد کا مثلا باب المساجدی، اب وہاں مساجدی مجرور الف لام کی وجہ سے نہیں ہو رہا، کیونکہ المساجد کا مضاف الیہ ہونا اعرابی طور پر ریکوائرمنٹ ہے کہ وہاں کسرہ ہو. ال نے صرف اس کو پرمیشن دی ہے، ال کا کوئی کردار نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے اس میں. ال کی وجہ سے صرف اس جر کو غیر منصرف اسم میں آنے کی پرمیشن مل جاتی ہے، ادروائز ال از ناٹ پاورفل ٹو افیکٹ اعراب. مس مبین میری بات سمجھ آئی آپ کو یا ابھی بھی کچھ رہ گیا؟ سمجھ میں آ گئی سر. ٹھیک ہے، بعد میں آپ لوگ چلیے. کہیں اعتراض نہ کر دیں کہ نہیں استاد نہیں نے نہیں تو اچھا نہیں نہیں کیا. سر، میرے اچھا ڈیٹیل پتہ چل گئی نا، وہ جو کنفیوژن تھا وہ دور ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. عائشہ آئیے. جی سر. تسألو کا فائل کیا ہے؟ انتا سر. انت. ویری گڈ. نوریہ بی بی. جی سر. ان هذه الاصنام لا تتكلم ولا تسمع، ان کی خبر کیا ہے؟ سر لا تتکلم خبر ون اور ولا تسمع. ارے ماشاء اللہ، ویری 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 گڈ. تو اسم ان کیا ہے؟ هذه الأصنام. احسنتی. تتکلم کا فائل کیا ہے؟ سر ہی احسنتی. کدھر لوٹ رہا ہے؟ سر اسنام کی طرف. تسمع کا فائل کیا ہے؟ سر ہی کدھر لوٹ رہا ہے؟ سر اسنام. یہ ہیا کیوں آیا ہے؟ ہوا کیوں نہیں آیا؟ یا ہننا کیوں نہیں آیا؟ سر اسنام غیر عاقل کی جمع ہے. ویری گڈ، بہت خوب، بالکل ٹھیک. زیب النساء آئیے. السلام علیکم علیکم السلام. اگلا جملہ سیم پہلے جیسا ہے، آگے بڑھتے ہیں. وَلِأَيِّ شَيْءٍ تَدَعُ لَهَا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ. مجھے بتائیے الطعام اور شرابہ منصوب کیوں ہیں؟ مفعول ہے. کس کے؟ تدعو. تدعو کے. تدعو کا فائل کیا ہے؟ انتا. انتا. گڈ. لہا میں ہاں ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ اسنامہ کی طرف. ویری گڈ. ایو شیئن کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی. ویری گڈ. ماشاء اللہ، خوب ہو گیا. شائزہ فاطمہ. جی سر. ان هذه الاصنام یا ابی لا تاکلوا ولا تشربوا. ان کی خبر کیا ہے؟ سر لا تأکلوا اور ولا تشربوا دو خبریں ہیں. گڈ. عطیہ سلمان. جی سر. ان کا اسم کیا ہے؟ انا کا اسم حاضی الاسنامہ. گڈ. الاسنامہ منصوب کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ یہ حاضی کا بدل ہو جائے گا. ویری گڈ. یا ابھی کا یہاں کیا مقام ہے؟ اس کا جملے میں یہ حرف ندار منادہ کا جملے میں کوئی مقام نہیں ہوتا ہے. ہم ابھی مقام دیتے ہیں، اس کو دیں. جی. دے دیں اس کو مقام. جی عطیہ بیٹا دے دیں مقام. اس میں کیا میں آپ پھر سے اجازت چاہ رہا ہوں، دے دیں مقام. جی یہ اس میں پھر یہ اسم و اننا ہی ہو جائے گا. تو مقام دینے دینا، میں بتاتا ہوں نا. جی جی جی. آپ پرمیشن دیں گی تو میں شروع کروں گا بات. جی سر. جی سر. اوکے. ایک عربی میں ایک ٹرمنالوجی ہے جسے کہتے ہیں جملہ معترضہ. کیا کہتے ہیں؟ جملہ معترضہ. معترضہ. ٹھیک ہے. یاد رکھیے گا ندا منادا اس کو جملہ ابتدائیہ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ جملہ ابتدائیہ. ابتدائیہ. اور اس کا کوئی اعراب نہیں ہوتا. ابتدائیہ. یہ جملہ عموماً شروع میں آتا ہے. کہاں آتا ہے؟ شروع میں. شروع میں آتا ہے.
تو یہ جو پہلے آیا تھا وہاں پر یہ جملہ ابتدائیہ تھا. اچھا جملہ معترضہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ معترضہ ہر وہ جملہ جو کسی بھی دو ایسے اجزاء کے درمیان میں آ جائے جو لازم و ملزوم ہے. کیا کہا تھا بیٹا میں نے؟ جی ہر وہ جملہ جو کسی دو اجزاء کے درمیان آ جائے جو لازم و ملزوم ہے. مثلا یہ اسم و انا اور خبر و انا لازم و ملزوم ہے نا؟ جی یعنی ان کا ساتھ ساتھ ہونا ضروری ہے، کریکٹ؟ جی اور ان کے درمیان میں کوئی ایسا جملہ آ جائے جس کو ہم کوئی گرامیٹیکل پوزیشن نہیں دے سکتے، نہ کسی کی صفت بنا سکتے ہیں نہ حال بنا سکتے ہیں، تو وہ جملہ معترضہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ جی جیسے ہم کہتے ہیں نا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہتے ہیں نا، جی جی وہ جو ہوتا ہے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ معترضہ. کیا ہوتا ہے؟ جملہ معترضہ. کیونکہ قالا کا مفعول مقولہ آئے گا نا، تو جی فعل اور مقولے کے درمیان میں ایک جملہ ڈالا گیا ہے، تو وہ کیا ہے؟ جملہ معترضہ. ٹھیک ہے جیسے ٹھیک ہے ہم سر. کہتے ہیں قال ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ھذا، تو وہ جو علیہ الصلاۃ والسلام وہ کیا ہے؟ جملہ جملہ معترضہ. معترضہ. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر. اسمو کانا خبرو کانا کے درمیان میں کوئی جملہ آ جائے تو وہ بھی جملہ معترضہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے فاعل اور مفعول کے درمیان میں کوئی جملہ آ جائے جسے ہم گرامیٹیکل پوزیشن نہ دے سکیں تو وہ بھی جملہ معترضہ ہوتا ہے. مجھے امید ہے کہ یہ سمجھ آ گیا ہوگا، نہیں آئے گا تو ہم جی دوبارہ جزاک ریپیٹ اللہ کر خیر. لیں گے. نہیں نہیں جزاک اللہ سر بالکل سمجھ آ گیا. وَإِيَّاكَ. عالیہ صدیقی آئیے. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمہ. کان آزر یغضب ولا یفہم، جملے میں یغضب کیا ہے؟ آنا کی خبر ہے. احسن تھی. اور ولا یفہم کیا ہے؟ سر یہ مفعول ہے. کس کا؟ یغضب کا. نہیں، یاد رکھ لیں کوئی بھی فعل کسی دوسرے فعل کا مفعول نہیں بنتا. ٹھیک ہے بیٹا؟ جی کیا کہا میں نے بیٹا؟ کوئی بھی فعل دوسرے فعل کا مفعول نہیں بن سکتا. مفعول نہیں بن سکتا. ٹھیک ہو گیا؟ یہ واو جی عطف ہے اور یہ دوسری خبر ہے. کان جی آزر یغضب، غصہ کرتا تھا، بھلا یفہم اور سمجھتا نہیں تھا، یہ دوسری خبر ہے. ٹھیک ہے؟ جی. اوکے. فرزانہ آئیے. السلام علیکم. علیکم السلام. کان ابراہیم ینصح لقومہ، ینصح لقومہ جملے میں کیا ہے؟ خبر ہے. کس کی؟ ابرو خان. احسنتی. وکان الناس یغضبون، یغضبون جملے میں کیا ہے؟ یہ بھی خبر ہے. کس کی؟ اس کانا کی دوسرے، یہ جو دوسرا والا کانا ہے ٹھیک ہے. کانا یغضبون ناسو کا والا، فاعل کیا ہے؟ اس کانا کی یغضبون کا فاعل ہوں. غلط. ناسو. دوسرے لیکچر میں بھی بتایا تھا، تیسرے میں بھی بتایا تھا. سوری سر، وہ یہ ہے یہ واو الجماع ہے واو الجمع. اس کا اور نام الناس کی طرف راجع ہے، مرفوع ضمیر ہے، بارز متصل. جی نجمہ اسلم. جی سر. ولا یفہمون جملے میں کیا ہے؟ یہ ہاں جی، حال سر، یہ حال بن رہا یہ کس کا حال بنایا آپ نے؟ ہے یغضبون کا. حال واو سے نہیں آتا جملہ فعلیہ، جی سر. یہ عطف ہو رہا ہے یغضبون پر. جی کان الناس یغضبون ولا یفہمون. غزالہ طاہر. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. قال ابراہیم، ابراہیم قالا کے لیے کیا ہے؟
ایک مقولہ بنے گا اس کا. ابراہیم نہیں ابھی تو مقولہ بنے وہ گا. ہے، سوری آگے پورا مقولہ بنے گا. یہ اس کا وہ ہے، فائل ہے. فائل ہے، اس کا فائل ہے. فائل. مقولہ کدھر ہے اس کا؟ یہ پورا ایک انا سے لے کے اور نیچے تک. پورا اناس تک. جی. اوکے. انا جملے میں کیا ہے؟ انا مبتدا ہے، جملہ اکثر فعلیہ اسٹارٹ الاسنامہ ہوگا. کیا ہے؟ اکثر الاسنام خبر ہے. مجھے بتائیے مبتدا مذکر کہنے کے اضافی. بعد خبر میں اتنی تاخیر کیسے ہو گئی؟ ایسا کیسے؟ بالکل اسٹریٹ فارورڈ. ساتھ آنا کہہ دیا مبتدا، آگے تو خبر کے علاوہ اور کچھ اب آ ہی نہیں سکتا. اور اکثر میں آنا فاعل موجود ہے مستتر، الاسنام منصوب، جی. مفعول اکثر کا. مفعول. اذا جی سر. ظرف الزمان، متعلق خبر. جی سر. اکثر الاسنام، سوری جی سر. اسی کا متعلق فعل اکثر الاسنام اذا ذهب الناس. ذهب الناس مضاف الیہ پورا اذا کا، ذهب کا فاعل ناس. میں بتوں کو توڑ دوں گا جب لوگ چلے جائیں گے. وحینئذ یفهم الناس، یفهم الناس، ناس فاعل یفهم. حینئذ، حینئذ اس کو ہم اگلے ٹاپک پر چھوڑ دیتے ہیں انشاءاللہ. جب ہم اگلے اعراب کو جی شروع سر. کریں گے تو کیونکہ یہ پورا ایک 15 منٹ کا ٹاپک ہے، 10 منٹ کا اگزامپل دے کے سمجھانا ہوگا. کیونکہ یہاں پر ایک جی سر. جملہ، یہ جو تنوین ہے، تنوین عوض ہے، اور یہ تنوین عوض سمجھانی ہوگی انشاءاللہ. میں آپ کو سمجھاؤں گا. جی. قرآن مجید میں بھی آتی ہے، آپ نے یوم بتایا تھا یومئذ. کثرت جی سے جی آتا ہے، یومئذ. تو وہاں پر اس کی یہ تنوین عوض ہوتی ہے. انشاءاللہ اس کو ہم وہاں دیکھیں گے. جزاکم اللہ خیرا، فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.